السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے وادی کشمیر کے بلند پائے ولی کامل حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کو ریشی مول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ریشی مول کا مطلب ہے ریشیوں کا باپ۔ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت پاک ماہ رجب المرجب کی 29 تاریخ کو سن 908 ہجری میں بمقام اسلام آباد کے ایک گاؤں دانتر میں ہوئی۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق جب حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے بطن مبارک میں 7 ماہ کے ہوئے تھے تو اس وقت حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم روحانیت میں سلطان الاولیاء شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی نے روحانی طور پر بشارت دی تھی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے روحانی طور پر یہ بشارت دی تھی کہ اے فرزند، اللہ تعالیٰ کو گلستان روحانیت کی ایک نوخیز کلی دنیا میں لانا مطلوب ہے، اس کا نام حیدر رکھ دیجیے گا۔ چنانچہ حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو اس فرزند کی بشارت دی اور اس کا نام تجویز فرمایا۔ دوستو، حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ وادی کشمیر کے ایسے بلند پائے ولی کامل ہیں جن کی ولادت سے 100 سال قبل علمدار ملک کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ واقعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک بار شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ خاص بابا نصر الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ضلع اننت ناگ سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک آپ ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کچھ دیر تک رک جاتے ہیں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ بابا نصر الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے وصال کے 100 سال بعد یہاں پر ایک اللہ کا ولی قیام فرمائے گا، وہ ریشیوں کا باپ ہوگا، یعنی کہ ریشی مول ہوگا، اس کا نام بابا حیدر ریشی ہوگا۔ اس کے بعد شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر نماز ظہر ادا کرتے ہیں۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے 100 سال بعد اس جگہ پر بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ قیام فرماتے ہیں، اور یہی جگہ آپ کی آخری آرام گاہ بن جاتی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آج آپ کی درگاہ فیض پناہ موجود ہے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی اس پیشن گوئی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریشی مول یعنی کہ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ ازل سے اللہ کے ولی تھے، اور آپ مادرزاد ولی تھے۔ بابا علی رضا رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ العارفین میں لکھتے ہیں کہ حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے آخر تک روزہ دار رہے۔ دن میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے اور بچپن سے ہی ذکر خدا میں مشغول ہو گئے تھے۔ ذکر خدا کرتے کرتے بے خود ہوا کرتے تھے۔ اس مدت میں آپ کے مرشد حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ تھے، یہاں تک کہ آپ کو اویس کرنی ثانی سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی حالت میں 12 برس کے ہوئے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لے کر ہر طرف کے پہاڑ، دشت اور صحرا میں پھرایا اور ان جگہوں میں مراقبات میں مشغول رکھا۔ ان مراقبات میں آپ نے عالم بے خودی کو دیکھا۔ آپ نے بعض نبیوں سے بھی بعض امورات میں اجازت حاصل کی۔ بابا حیدر ترملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ میں ابھی 6 سال کا تھا
کہ ایک مست فقیر میرے والدین کے پاس آ کر مجھ پر اپنا دعویٰ جتلانے لگا۔ پہلے تو اس کی باتوں کو مجذوب کی بڑھ قرار دیا گیا۔ وہ اصرار کرتا رہا تو میرے والدین نے کہا، آج تک کہاں تھے، اس کی پرورش کیوں نہ کی؟ فقیر نے جواب دیا، آج تک جسمانی پرورش کے لیے تمہارے پاس تھا، اب اسے روحانی پرورش کی ضرورت ہے۔ فقیر تو چلا گیا لیکن سب کو پریشان چھوڑ کر۔ آگے بابا حیدر المنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک روز بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں تھے کہ وہ درویش تنہائی میں آ کر ملے اور 5 وقت نماز کی تلقین فرمائی۔ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسی روز سے میں پابندے صوم و صلات ہوں۔ دوستو، حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اور عمر شریف کے بہت سے حصے کے حالات بالکل پردہ اخفا میں ہیں۔ اس بارے میں سب مستند تذکرے اور تاریخیں خاموش ہیں۔ ہاں، اتنا تو معلوم ہے کہ آپ ایک پسماندہ گاؤں کے غریب لوہار کے گھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم سے بھی نا آشنا رہے، تھوڑا بڑا ہو کے باپ کی مدد کرتے تھے اور ان کی معمولی سی کھیتی بھی تھی جس میں وہ کاشتکاری کرتے تھے۔ رہن سہن بالکل غریبانہ وار، لہذا سادہ اور قناعت پسندانہ تھا۔ غربت کی وجہ سے ہی ان کے والدین ان کو مکتب نہیں بھیج سکے۔ گھر کا سارا ماحول زاہدانہ تھا۔ حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خصوصی توجہ کاشتکاری اور زراعت کی طرف لگا دی۔ وہ اسی پیشے سے اپنا اور اپنے گھر کا گزارا چلاتے تھے، اپنی زمین پر خود کام کرتے تھے۔ نظر و نیاز اور خیرات و صدقہ کبھی قبول نہیں کرتے تھے۔ محنت شاقہ سے رزق حلال حاصل کر کے خود بھی کھاتے تھے، محتاجوں، مساکین و ناداروں کو بھی کھلاتے تھے اور ہر درجہ کے مسافروں کے لیے باقاعدہ لنگر چلاتے تھے۔ مہمانوں کی خدمت کو اپنا شعار بنایا تھا۔ ان کی خاطر تواضع کرنے میں وہ زبردست فیاض تھے۔ اکثر مشائخ اور ریشی لوگوں کو وہ کھیت پر کام کرتے ہوئے ہی مل جاتے تھے۔ حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ اویسی تھے۔ انہوں نے بظاہر کسی مرشد سے انتساب نہیں کیا تھا اور عبادت و ریاضت شاقہ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا تھا۔ عمر بھر شادی نہیں کی تھی اور مجرد زندگی گزارتے تھے۔ جناب آخری دم تک دن کو روزہ دار اور شب کو بیدار رہا کرتے تھے۔ اس طرح پوری زندگی میں صائم الدہر اور قائم اللیل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہایت چھوٹی عمر میں ہی مظہر کرامات واقع ہوئے تھے۔ دوستو، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں مہمان آیا تھا۔ والدہ محترمہ نے آ کر کہا کہ مچھلی تحفے میں پہنچی تھی مگر اسے تو چیل اڑا کے لے گئی ہے، اب مہمان کے لیے کیا پکایا جائے؟ حضرت ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مچھلی ہمارے لیے بھیجی گئی تھی تو چیل کیوں لے جانے دیا؟ اب اگر مچھلی اس کا حق تھی تو ہمارے پاس کیوں بھیج دی گئی تھی؟ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اسی وقت وہ چیل ایک مچھلی پکڑ کر لائی اور ان کے سامنے رکھ دی تھی، جسے پکا کر مہمان کے سامنے رکھا گیا۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زمین پر کاشتکاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک آپ کے سامنے سلطان العارفین محبوب العالم شیخ حمزہ المخدومی کشمیر رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ دونوں آپس میں سلام کلام کرنے کے بعد حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ آپ کو پینے کے لیے دیتے ہیں، لیکن بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ کے پیالے کو پینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے جیب سے گلاب کا پھول نکال کر اس دودھ کے پیالے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور حضرت بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر سے پینے کے لیے بولتے ہیں۔ اس بار بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ سے بھرے ہوئے پیالے کو پی لیتے ہیں۔ اس واقعے میں جو حضرت محبوب العالم دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ کو پینے کے لیے دیتے ہیں، اس سے مراد معرفت کا پیالہ ہوتا ہے، اور یہ حضرت محبوب العالم کی بابا ہردی رشی کو دعوت بیعت ہوتی ہے۔ لیکن جب حضرت بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ اس سے انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے سے ہی معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، چونکہ آپ کو ویسی طریقے پر انبیاء کرام اور اولیاء اللہ نے بچپن سے ہی تربیت فرمائی تھی۔ لیکن جب سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیب سے گلاب کا پھول اس پہ اوپر رکھ دیا، اس سے مطلب یہ ہو گیا کہ سلطان العارفین بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ آپ رشی ہیں، ویسی ہیں، لیکن میری بیعت کرنے سے آپ کی معرفت میں اور خوبصورتی اور مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اسی وقت سے آپ محبوب العالم کے مریدوں میں شامل ہو کر سلطان العارفین کی بیعت کرتے ہیں، اور سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خلیفوں سے سبقت لے کر ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ سلطان العارفین محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ کا مرشد ہونے پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص حضرت امام ثانی شیخ الاسلام بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مرشد کی شان میں فارسی میں قصیدہ الورد المریدین لکھا اور یہ قصیدہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا، تو مخدوم صاحب سلطان العارفین شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصیدے کا مطالعہ کر کے بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بابا داؤد خاکی، آپ نے جو یہ 360 سے بھی زیادہ اشعار میری شان میں لکھے ہیں، اگر آپ اتنا زیادہ لمبا نہ لکھتے تو اتنا میرے لیے کافی تھا کہ آپ کو یہ لکھنا تھا کہ بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ جس سے بلند پایہ ولی کامل میرے مرشد کے خلیفہ ہے۔ سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص خواجہ اسحاق قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب سلسلۃ العارفین میں بابا ہردی رشی کے بارے میں یوں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ دریائے ہدایت کے خضر، رہنمائے طریقت کے الیاس، طور حقیقت کے موسیٰ، جان بخشی کے عیسیٰ، آسمان عرفان کے سورج اور لامکان کے شہباز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بابا ہردی رشی کو خشکی اور تری پر کنٹرول اور تصرف حاصل ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو بھی کہوں گا وہ کم ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی عمر میں باطنی صورت میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے۔ بعد میں آپ جناب سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت سے فیض یاب ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ قصبہ بج بہاڑا میں فروکش تھے کہ بابا ہردی رشی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا تاخیر کی، گوشت کے ساتھ طعام تناول فرما رہے تھے۔ مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا ہردی رشی سے فرمایا کہ آئیے ہمارے طعام کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ گوشت دیکھ کر بابا ہردی رشی نے طعام کی شرکت میں تاخیر کی،
کیونکہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا تھا۔ مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ بابا ہردی ریشی آئیے کھانا کھائیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے۔ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ پر مادی پردے اٹھ گئے اور آپ نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے 4 خلفاء کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جو مختصر کھانا باقی رہ گیا تھا آپ نے لپک کر ذوق و شوق کے ساتھ کھا لیا، اور اسی موقع پر آپ نے بحکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پہلی بار گوشت تناول فرما لیا تھا۔ دوستو، حضرت بابا علی رضا رحمۃ اللہ علیہ جو برادر اکبر شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اپنی کتاب تذکرۃ العارفین میں یوں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کا شوق ہے تو حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہو۔ دوستو، شیخ الاسلام امام اعظم ثانی مرشد بری والبحر علامہ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ لامیہ لکھتے ہیں۔ اس قصیدے میں کچھ اشعار کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ ہر صبح کو برسوں تک اوراد فتحیہ پڑھتے تھے، برسوں تک نماز کے 5 وقت جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، بغیر مجبوری اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دن اور رات کے جو نفل ہیں وہ ادا کرتے اور دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل سے عاجزی کرتے تھے، بے شمار ذکر کرتے تھے، لیکن دل کے ذکر میں سانس کی حفاظت کرنا آپ کا شغل تھا، یعنی کہ پاس انفاس کا پورا خیال کرتے تھے۔ سب سے بہتر جاننے والا تو خدا ہی ہے، لیکن آپ کے کلام اور طور و طریقے سے یہی سمجھ میں آیا کہ آپ اہل شہود میں سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب و دیدار اور وصال سب کچھ حاصل تھا۔ علامہ خاکی لکھتے ہیں کہ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے بے شمار نصیحتیں سن لی۔ بابا داؤد خاکی لکھتے ہیں کہ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے بہت دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یاروں کو دیکھا ہے۔ شیخ خاکی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بتائی ہوئی کچھ باتیں بیان کرتے تھے۔ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے مردان غیبی کو بہت دفعہ دیکھا اور ان سے خوشخبری کے بہت سے اشارے سنے۔ علامہ خاکی لکھتے ہیں کہ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجدیں تعمیر کی اور مہمان خانے بنائے، آخرت کو یاد کرتے ہوئے مقبروں کی مرمت اور آرائش کی، کھیتی باڑی کرنے کی طرف ان کی زیادہ رغبت تھی اور حلال روزی حاصل کرنے کے لیے نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ قناعت کے پیش نظر بغیر کسی زینت کے لباس پہننے کی عادت تھی، کبھی ننگے پاؤں چلتے تھے اور کبھی گھاس کی بنائی ہوئی جوتی پہنتے تھے۔ علامہ خاکی لکھتے ہیں کہ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کو جنوں، انسانوں، فرشتوں، چشموں اور پہاڑوں کی روحوں کا کشف آپ کو حاصل تھا، اور بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ہم کلام ہوتے تھے، یہاں تک کہ بابا سے کوئی غیبی بات پوشیدہ نہ رہتی تھی۔ علامہ خاکی لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی بابا ہردی ریشی اپنے یاروں کو وہ باتیں سنا دیتے تھے جو جمادات اور نباتات کے ساتھ بات چیت کرتے وقت معلوم ہو جاتی تھی۔ پتھر، مٹی، گھاس اور پودے وغیرہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا کی مہربانی اور کشف دل سے وہ ساری باتیں روشن ہو جاتی تھی جو سامنے بیٹھنے والوں کے دلوں میں سے گزرتی تھی۔ غرض دوسرے کے دلوں کے حالات
آپ سے پوشیدہ نہ تھے۔ علامہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ جن لوگوں کے حق میں دعا کرتے تھے ان کی آرزوئیں اور تمنائیں پوری ہوتی تھی۔ اور اپنے یاروں میں یہ بات مشہور ہے کہ اکثر بار آپ کی دعا سے بیماروں اور لا علاج مریضوں نے صحت پائی۔ وہ مقامات اور کرامتیں جو ان سے دیکھی گئی وہ بے شمار ہیں، ان کا شمار کون کر سکتا ہے، ایسی بات ہی ناممکن ہے۔ علامہ خاکی لکھتے ہیں کہ بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ اس کشمیر میں اپنے وقت کے شیخ الدین تھے۔ بابا حیدر الملی رحمۃ اللہ علیہ خود قطب الاقطاب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہدایت المخلصین میں فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بدر الدین کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ بابا حیدر الملی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء تھے اور آپ کے دروازوں پر 1560 ولی مقام رکھتے تھے اور 2750 ولی اللہ آپ کی خانقاہ کے خادم تھے۔ دوستو، بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بے شمار ہیں۔ ان میں سے جو کرامات کتابوں میں لکھی گئی ہے ان سب کرامات کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن تبرکاً صرف ایک کرامات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور یہ کرامات حضرت بابا علی رینا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ العارفین میں لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں شہر کاشغر میں سخت ترین مہم میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اچانک حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو گئے۔ اس وقت مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی آشنائی نہیں تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ مشکل وقت میں مجھے ایک عزیز مدد کرنے کے لیے آیا ہے تو میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ بابا ہردی ریشی نے کمال لطف و مہربانی سے جواب میں فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں قطب القونین حضرت مخدوم شیخ حمزہ کا ایک مخلص مرید ہوں، میرا نام ہردی بابا ہے۔ آپ کے مشکل حالات سے آگاہی پا کر میں نے حضرت مخدوم کی خدمت عالیہ میں اس کی عرض رسائی کی۔ حضرت نے آپ کی ہمراہی اور آپ کو تعاون دینے کے لیے حکم کیا اور فرمایا کہ اسی وقت میرے بھائی کے پاس جاؤ اور جس قسم کی معاونت ان کو ضرورت ہوگی اس کو ابھی ابھی پورا کرو۔ حضرت محبوب العالم سے جو ہی اس سلسلے میں اجازت پائی تو اس جگہ آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ مختصر یہ کہ جو ہی میں نے حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد پائی تو میری مشکل اسی وقت حل ہو گئی، یہاں تک کہ میں محظوظ و مسرور ہو گیا۔ جتنی مدت میں کاشغر میں رہا تو ضرورت کے مطابق مراقبہ میں بابا ہردی کی صورت تصور میں لاتا رہا۔ آپ حاضر ہو کر میری مشکلات حل فرماتے تھے۔ مختصر یہ کہ سعادت معاب، کمالات آیاب، قطب الاقطاب حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ بدن بروز اور طی مکان میں قدرت تامہ رکھتے تھے۔ آپ کی صورت مبارک کو جو کوئی مشکلات و مہمات میں یاد کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ دوستو، جب سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے تمام خلفاء حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد علامہ داؤد خاکی وصال فرما گئے تو آپ کو بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کے اصرار کے بعد آپ کو وہاں سے نکالا گیا اور پھر سے کوہی ماران میں اپنے پیر و مرشد سلطان العارفین کے مقبرہ میں دفن کیا گیا۔ آخر کار بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ علیہ ماہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو آدھی رات کو کھانسی کی بیماری سے ذکر خدا کرتے کرتے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اسلام آباد میں آپ کی زیارت
مرجع خاص و عام ہے۔ علامہ شیخ داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در زیارت ولی نفع و ثواب بے حد است، خواہ در حال حیات و خواہ بعد از انتقال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی زیارت میں بہت سارا نفع اور ثواب حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ ولی اللہ حیات ہو یا انہوں نے اس دنیا سے انتقال فرمایا ہو۔ اور یہی بات حق ہے، کیونکہ آج بھی پوری وادی کشمیر سے ہر مذہب و ملت کے لوگ آپ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں پا لیتے ہیں۔ سکھ ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک و مذہب سے ہو، وہ آپ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ ہاں